بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج فرسٹ لیسن پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر اور تھرڈ چیپٹر کے لیسنز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ سارے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کا نام ہے چیپٹر نمبر 4 کا مسلمز ان ساؤتھ ایشیا، مسلمان جنوبی ایشیا میں۔ تو اس چیپٹر میں دہلی سلطنت اینڈ مغل امپائر، یعنی دہلی سلطنت اور مغل امپائر، یعنی مغل سلطنت، یہ دو بڑے ٹاپک اس میں مین ٹاپک اس میں کور ہوں گے اس چیپٹر میں۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ہے دہلی سلطنت، یعنی دہلی سلطنت۔ دہلی سلطنت کب سے کب تک تھی؟ 1206 to 1526 CE، 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک۔ مسلم رول، مسلمانوں کی حکومت واز اسٹیبلش، قائم کی گئی ان ناردرن انڈیا، شمالی ہندوستان میں، انڈر قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک کے نیچے یا کے ماتحت، یعنی قطب الدین ایبک اس کے سربراہ تھے۔ ہو فاؤنڈیڈ، جس نے بنیاد رکھی، قطب الدین ایبک نے، دی دہلی سلطنت، دہلی سلطنت کی، کب؟ ان 1206 CE، 1206 عیسوی میں، انڈر دی مملوک ڈائنیسٹی، انڈر دی مملوک ڈائنیسٹی، یعنی اور پھر یہ مملوک ڈائنیسٹی جو تھی، مملوک سلطنت جو تھی، یہ اس کے ماتحت تھا۔ دی دہلی سلطنت، دہلی سلطنت واز این اسلامک ڈائنیسٹی، یہ ایک اسلامی سلطنت تھی، حکومت تھی، بیسڈ ان دہلی، جس کی بنیاد دہلی میں رکھی گئی تھی۔ اٹ رولڈ اوور لارج پارٹس آف ساؤتھ ایشیا فار 320 ایئرس۔ اچھا، اس نے 320 سالوں تک جنوبی ایشیا کے بڑے حصوں پر حکومت کی، بڑے علاقوں پر یا زیادہ علاقوں پر حکومت کی۔ کب سے کب تک؟ 1206 to 1526 CE، 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک۔ 5 ڈائنیسٹیز ور انکلوڈیڈ ان دا دہلی سلطنت سیکوینشلی۔ اچھا، دہلی سلطنت میں 5 ڈائنیسٹیز، یعنی 5 سلطنتیں سلسلہ وار شامل تھی، یعنی ایک کے بعد دیگرے یا ایک کے بعد دوسری سلطنت قائم ہوئی تھی، اور یہ 5 ڈائنیسٹی پر مشتمل تھی، یعنی 5 سلطنتوں پر۔ اچھا، نمبر 1 مملوک اور سلیو ڈائنیسٹی۔ پہلی ڈائنیسٹی جو تھی اس کا نام تھا سلطنت غلامہ، سلیو، غلام کو کہتے ہیں، ڈائنیسٹی سلطنت، اس کو مملوک یا سلطنت غلامہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب سے کب تک تھی؟ 1206 to 1290 CE، 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک۔ کب؟ آفٹر دا ڈیتھ آف شہاب الدین محمد غوری ان 1206 CE، جب 1206 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری فوت ہوئے۔ دی فرسٹ ڈائنیسٹی آف دی دہلی سلطنت واز اسٹیبلش، تو دہلی کی پہلی سلطنت قائم کی گئی۔ نمبر 2 خلجی ڈائنیسٹی۔ دوسری ڈائنیسٹی جو تھی اس کا نام تھا خلجی ڈائنیسٹی، یعنی خلجی سلطنت۔ یہ کب سے کب تک تھی؟ 1290 to 1320 CE، 1290 عیسوی سے 1320 عیسوی تک۔ نمبر 3 پہ تغلق ڈائنیسٹی۔ تیسری جو ڈائنیسٹی تھی اس کا نام تھا تغلق ڈائنیسٹی۔ کب سے کب تک؟ 1320 to 1413 CE۔ سید ڈائنیسٹی، سید ڈائنیسٹی چوتھے نمبر پہ، تو یہ کب سے کب تک تھی؟
14 to 1451 CE 1414 عیسوی سے 1451 عیسوی تک. پھر 5ویں نمبر پر کون سی ڈائنیسٹی تھی؟ لودھی ڈائنیسٹی. لودھی ڈائنیسٹی کب سے کب تک؟ 1451 to 1526 CE 1451 عیسوی سے 1526 عیسوی تک یہ قائم رہی، یہ ڈائنیسٹی، یہ سلطنت، یہ حکومت. اچھا نیکسٹ ہے سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی. محمود غزنوی 971 to 1030 CE یعنی جو 971 عیسوی سے 1030 تک زندہ رہے. واز دا فرسٹ انڈیپینڈنٹ رولر. تو یہ پہلے خود مختار خود مختار حکمران تھے آف دی غزنوی ڈائنیسٹی، غزنوی سلطنت کے. کہاں پہ؟ غزنہ میں. غزنہ ایک مقام کا نام ہے. ہی واز دی سن آف سبکتگین. وہ سبکتگین کے بیٹے تھے. یعنی محمود غزنوی کے والد کا کیا نام تھا؟ سبکتگین. اچھا محمود رولڈ فرام 998 to 1030 CE. محمود نے یعنی سلطان محمود غزنوی نے 998 عیسوی سے 1030 عیسوی تک حکومت کی. ہی اٹیکڈ سب کانٹیننٹ. اس نے بر صغیر پر حملہ کیا. بٹوین 100 and 1027 CE 1000 اور 1027 عیسوی کے درمیان. مین ریزنز فار سلطان محمود غزنوی's invention of the subcontinent 17 times are. اچھا یہ جو سلطان محمود غزنوی کی کے حملے کی جو بنیادی وجوہات تھی بر صغیر پر، جو 17 دفعہ اس نے حملے کیے تھے، وہ یہ ہے. نمبر 1 ٹو میک غزنی اے پاورفل فورس ان سینٹرل ایشین پالیٹکس. یعنی جو مرکزی ایشیائی یعنی ایشیا میں جو مرکزی سیاست تھی تو اس کے اندر غزنی کو ایک طاقتور، ایک مضبوط قوت بنانا تھا. ٹو ایکسپینڈ ہیز ڈائنیسٹی ٹو اے لارج پارٹ آف سینٹرل ایشیا. یعنی اپنی سلطنت کو وسطی ایشیا میں لارج پارٹی یعنی زیادہ تر حصوں کو پھیلانا تھا اپنی سلطنت کو. اچھا نیکسٹ ہے شہاب الدین محمود غوری. شہاب الدین محمد غوری. شہاب الدین محمد غوری 1173 to 1206 CE جو 1173 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1206 عیسوی میں وفات پا گئے. واز دا مسلم رولر. تو یہ مسلمان حکمران تھے. اچھا شہاب الدین محمد غوری لیڈ. شہاب الدین محمد غوری نے رکھی دی فاؤنڈیشن، بنیاد آف اسلامک رول، اسلامی سلطنت کی ان انڈیا، ہندوستان میں. ہی واز فرام دی ریجن آف غور ان سینٹرل افغانستان. وہ مرکزی افغانستان میں غور کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. ہی واز ویل اویئر آف انڈیاز پولیٹیکل، ریلیجس، سوشل اینڈ ملٹری ویکنیسز. یعنی وہ ہندوستان کے سیاسی، مذہبی، سماجی اور فوجی کمزوریوں سے
خوب آگاہ تھے یا اچھی طرح واقف تھے. اینڈ آلسو دی انارمس ویلتھ اینڈ گولڈ دیٹ انڈیا ہیڈ. اور انڈیا کے پاس اور ہندوستان میں جو یعنی بہت نمایاں یا بہت بڑی قسم کا یہ بہت اعلیٰ یا بہت زیادہ جو ہندوستان کے پاس دولت تھی اور اس کے پاس جو سونا تھا وہ اس سے بھی آگاہ تھے اچھی طرح. مینی ریزنس ہیو بین گیون. بہت سے وجوہات دیے گئے ہیں یا بہت سے وجوہات بتائے گئے ہیں کس چیز کے؟ فار دا انویژن آف انڈیا بائی سلطان اور شہاب الدین محمد غوری. یعنی کہ شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان پر کیوں حملہ کیا تھا؟ انویژن کہتے ہیں حملے کو. اٹ از پوائنٹڈ آؤٹ. یہ بات یہاں پہ ظاہر کی جاتی ہے دیٹ کہ ہی واز اے ویری ایمبیشس اینڈ انٹرپرائزنگ پرنس. کہ وہ انتہائی ایمبیشس یعنی خواہش رکھنے والا اور دلیر پرنس تھے یا بادشاہ تھے. ہی کنسیڈرڈ ہمسیلف. وہ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے ٹو بی دا ہیئر کہ وہ وارث ہے ٹو دا پنجاب پنجاب کے. یعنی وہ اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے تھے. ویچ بلانگڈ ٹو دا امپائر آف غزنی. اور یہ پنجاب جو تھا یہ غزنی کی سلطنت سے تعلق رکھتا تھا. ریزنس آف شہاب الدین محمد غوری فار انویڈنگ انڈیا آر گیون بلو. شہاب الدین محمد غوری کے ہندوستان پر جو حملے کے وجوہات ہے آر گیون بلو وہ مندرجہ ذیل ہے. بینگ اے مسلم یعنی بحیثیت مسلمان یعنی چونکہ وہ مسلمان تھے. ہی مائٹ لائک ٹو کانکر دا ہندوز آف انڈیا. تو اس وجہ سے شاید وہ انڈیا کے ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے تھے. اینڈ اسپریڈ اسلام ان دیٹ کنٹری. اور اس ملک میں اسلام پھیلانا چاہتے تھے. ریزنس آف سیکیورٹی آلسو ڈیمانڈیڈ. تو تحفظ سیکیورٹی یا سلامتی کی جو وجوہات تھی آلسو ڈیمانڈیڈ. تو اس کے لیے بھی ضرورت تھی دیٹ ہی مسٹ ڈیفیٹ خسرو ملک کہ اسے خسرو ملک کو شکست دینا چاہیے تھا. دی رولر آف دی پنجاب جو کہ پنجاب کے حکمران تھے. اینڈ دا کرماٹینس آف ملتان. اور وہ ملتان کے کرماٹینس کو بھی شکست دینا چاہتے تھے. کرماٹینس یہ ایک قوم تھی جو شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے. کرماٹینس. ان 1173 سی 1173 عیسوی میں دا غوریز کانکرڈ یعنی غوری نے کانکرڈ غزنی کو فتح کیا فرام دی غزنویز غزنوید سے. یعنی جو غزنوی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے ان سے غزنی کو فتح کیا. ان 1186 to 7 یعنی 1186 عیسوی سے 1187 عیسوی تک ہی کانکرڈ لاہور. اس نے لاہور فتح کیا. ہی اینڈڈ دی غزنوید ڈائنیسٹی. اس نے غزنوی سلطنت کا خاتمہ کیا. اینڈ براڈ دا لاسٹ آف غزنوی ٹیریٹری انڈر ہز کنٹرول. اور غزنوی اور آخری جو غزنوی جو علاقہ تھا اسے اپنے کنٹرول میں لایا. یعنی اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا یا اس پر بھی اس نے اپنا تسلط قائم کر لیا جو آخری غزنوی علاقہ تھا. ان 1191 سی 1191 عیسوی میں شہاب الدین محمد
غوری شہاب الدین محمد غوری جو تھے اٹیک دا ٹیریٹری آف پرتھویراج چوہان آف اجمیر، تو اس نے اجمیر کے پرتھویراج چوہانوں کے علاقے پر حملہ کیا. بٹ واز ڈیفیٹڈ، لیکن اس سے شکست ہوئی. کس کو؟ شہاب الدین محمد غوری کو. ہی ونس اگین انویڈڈ دی کنگڈم آف اجمیر، اس نے ایک دفعہ پھر اجمیر کی سلطنت پر یا بادشاہت پر حملہ کیا. شہاب الدین محمد غوریز آرمی، شہاب الدین محمد غوری کی جو فوج تھی میٹ پرتھویراج چوہانز آرمی، تو اس کا سامنا پرتھویراج چوہان کی فوج سے ہوا، شہاب الدین محمد غوری کی فوج کا. اگین دوبارہ کہاں پہ؟ ایٹو تھیرین کے مقام پر. کہاں پہ؟ تھیرین کے مقام پر. تھیرین کب؟ ان 1192 CE 1192 عیسوی میں. دیس ٹائم اس دفعہ ہی واز وکٹوریس، وہ فاتح رہے، یعنی اس دفعہ فتح حاصل کیا. اینڈ ہی کیپچرڈ دہلی، اور اس نے دہلی کو قبضے میں لے لیا، اور اس نے دہلی پر قبضہ کر لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ جو ہے پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.